قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ دائز پر تشریف فرما اور اس کی سائڈوں میں مجلس کے ذمہ داران اور اس پروگرام کو کرانے میں اپنا 100% دینے والے اور اس سماج کو بنانے والے قابل قدر اساتذہ کرام اور قابل قدر بزرگ اور ہمارے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں شاہین صفت نوجوان اور پیاری بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، جواب دے رہی تھی، چونکہ کل مجھے ایک زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا۔ حالانکہ آپ سبھی کی دعاؤں کا اور شاید اس کام کا نتیجہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک زندہ رکھا ہے آپ کے سامنے، اور میں آپ کے بیچ میں آج موجود ہوں، تو اللہ کا شکر و احسان ہے۔ لیکن بات حفیظ میٹھی کی یاد آئی کہ اے حفیظ برپا ہے بزم نوجوانوں کی، اے حفیظ برپا ہے بزم نوجوانوں کی، لاکھ روگے بیماری ہم ضرور جائیں گے۔ تو میرے لیے ماسٹر عارف صاحب کے بات بولنا بالکل 200% ایسا ہوگا کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات، کیونکہ سب کچھ انہوں نے اپنی بات میں سمیٹ دیا ہے۔ لیکن یہاں بات تعلیم کی ہو رہی ہے، تو جو کچھ مجھے انہوں نے سکھایا ہے، جو کچھ میرے اساتذہ نے سکھایا ہے، جو کچھ مجھے ملا ہے ان سے، کیا ہے وہ بات کہ دنیا نے تجربات جو حوادث کی شکل میں، دنیا نے تجربات جو حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہی لوٹا رہا ہوں میں۔ تو میرا اپنا کچھ نہیں، میرے استادوں کا یہ حوصلہ میرا اندر بھرا ہوا ہے، یہ ان کی دی ہوئی تعلیم کا نتیجہ ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ان کے شاگردوں میں ہوں اور میرے شاگردوں میں وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھیوں میں جنہوں کی وجہ سے آج یہ محفل سجی ہوئی ہے، چاہے وہ مدثر پٹواری ہوں، چاہے عادل پٹواری ہوں، چاہے مولانا محمد حسین ہوں، چاہے ماسٹر ندیم ہوں، چاہے ماسٹر وسیم ہوں، اور دیگر افراد جو یہاں موجود ہیں۔ فخریہ لہجے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے کاندھے بھی مضبوط ہو جاتے ہیں اور اپنی پریشانی کو بھول جاتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ للیانہ کی سرزمین پر ایسا پروگرام پہلی بار منعقد کیا گیا جس میں تعلیم کے فروغ کے لیے، تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے، اور خاص طور سے ہماری بچیوں کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ پروگرام کیا گیا ہے۔ اس سے ہماری طاقت یہ سمجھ لیجیے کہ 500 گنا بڑھ جائے گی، اتنی انرجی ہمیں مل جائے گی۔ اور لڑکیوں کے لیے تو میں کیا کہوں، اور لڑکیوں کے گھر والوں کے لیے، وہ تو اگر ہار یہاں ہوتے گلے میں ڈالنے کی مالا تو کہہ ہار کے مستحق تھے وہ لوگ۔ ایک بات ان کے لیے ہے کہ جانے کتنی پریوں نے مل کر عرضیاں دی تھی، جانے کتنی پریوں نے مل کر عرضیاں دی تھی، تب خدا نے اس دنیا کو بیٹیاں دی تھی۔ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جس میں کہا گیا کہ اسلام کو ہم آپ کو منظور ہو، اگر بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے، تو یہ سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اور بڑی خوشی کی بات کہ یہاں جو مجلس ہے، یہ مجلس کی جو مجلس ہے اس میں صرف تعلیم کی بات ہے، تعلیم کو آگے بڑھانے کی بات ہے، سماج کو یعنی مرتے ہوئے، سسکتے ہوئے، وینٹیلیٹر پر لیٹے ہوئے سماج کو نئی زندگی دینے کی بات ہے۔ اس سے اچھی کوئی دنیا میں بات ہو نہیں سکتی، اس سے اچھا کوئی پروگرام دنیا میں ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی ہو اس کی مثال تو مجھے بتاؤ۔ اس دنیا میں ہمیشہ سربلند ہو رہا ہے جو علم کے میدان میں آگے رہا ہے، وہ چاہے 1945 کا ہیروشیما ناگاساکی کا حملہ ہو وگیان کے ذریعے سے، چاہے آج دنیا پر حکومت کرنے والا جو اس دنیا کا دادا بنا ہوا بیٹھا ہے امریکہ ہو، وہ صرف تعلیم کے میدان میں آگے ہو کر ہی آگے بڑھے ہیں۔ اس دنیا کی تاریخ رہی ہے، قرآن نے کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں علم سکھایا ہے قلم کے ذریعے سے، اگر تم علم کے میدان میں آگے رہے تو یاد رکھو تم ہی غالب رہو گے، اگر تم علم کے میدان میں پیچھے ہٹ گئے تو تمہارا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا، کیونکہ اے علم تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ،
اے علم تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ، جاری ہے تیرے دم سے دنیا کا کارخانہ۔ جس دن یہ علم کی لو، علم کی شمع، علم کی مشعل، علم کی الگ بجھا بھی جائے گی تمہارے اندر سے، اس دن تمہاری زندگی بربادی کی طرف چلی جائے گی اور تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور وہی کام ہو رہا ہے۔ 1947 کے بعد سب سے پہلا پروپیگنڈا کوئی بھی سرکار ہو وہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ تھا کہ مسلمانوں کو تعلیم سے ہٹا دو، اور انہوں نے مسلم علاقوں میں تعلیم کے ادارے قائم نہیں کیے تھے۔ بڑی دیر میں آ کے سرکاری پرائمری اسکول اور جونیئر اسکول کئی سال بعد جب ہنگامے ہوئے تو تب مسلموں کے لیے کھولے گئے تھے۔ تو آپ دیکھیے آپ کا تعلیمی معیار کیا ہے، کتنی پرسنٹیج ہے آپ کی تعلیم کے میدان میں۔ میں پھر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور حوصلہ افزائی کرتا ہوں اور بار بار ان کو بدھائی دیتا ہوں فخریہ انداز میں کہ وہ اس پروگرام کو تعلیم کے کو لے کر چلے ہیں، جس سماج میں ایک نئی روح ڈالنے چلے ہیں، سماج کو زندہ کرنے چلے ہیں، اس دبے کچلے سماج کو۔ دبا کچلا سماج ہے یہ، دلت سماج سے بھی گیا گزرا ہے اس وقت، کیونکہ تعلیم کے میدان میں یہ نہیں کہ بات آپ کے گاؤں میں تعلیم کی الگ جگہ تو اب سب سے آگے ہوں گے، بلکہ پورے ہندوستان کو اگر ہم دیکھیں، اگر پورے یو پی کو ہی دیکھ لیں تو تمہاری پرسنٹیج بہت کم ہے۔ لیکن آج للیانے کے ادارے وہ پروڈکشن دے رہے ہیں جو کسی نے نہیں دیا۔ مسلمان بچوں کے ساتھ ساتھ بلا تفریق، بنا کوئی فرق کیے، بنا کوئی اونچ نیچ ذات پات کا فرق کیے ہوئے ہندو مسلم سب کو مل کر تعلیم دے رہے ہیں، اور اس کی مثال ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہم اس پروگرام میں جو ہمارا پولیس پرشاسن ہے وہ بھی کوئی سے بھی مذاہب سے ہو کوئی دقت نہیں، لیکن وہ ہمارے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی کو ہندوستان کہتے ہیں، کیا ہے بات کہ